رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمضان المبارک کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام یوما تطوعا، رمضان کا روزہ تو فرض ہے، آپ نے فرمایا جس نے نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس نفل روزے کے بدلے میں ساری زمین سونے سے بھر دی گئی اور اسے کہا گیا کہ یہ آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے. سبحان اللہ. تو میرے نبی نے فرمایا لم یستوفی ثوابہ دون یوم الحساب، تو یہ سارا سونے کا بھرا ہوا جہان ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا. اس کا اجر اسے اللہ قیامت کے دن ہی اپنے شایان شان عطا فرمائے گا. جب نفل روزے کا یہ حال ہے، فرض روزے کا کیا حال ہوگا؟ اور نفل اور فرض کا فرق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا، بتایا کہ ایک شخص جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک زندہ رہے اور روزانہ نفل روزہ رکھے تو ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. فرض روزہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی طاقت ہے. اور ایک حدیث یاد آئی کہ میرا نبی کا فرمان ہے، عملان موجبان وعملان بامثالہما وعمل بعشرة اضعاف الى 700 ضعف وعمل لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ. میرے نبی نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں جن کی جزا واجب. من مات یشرک باللہ وجبت لہ النار، جو کفر پہ مر گیا اس کے لیے جہنم واجب ہے. اور من ماتا لا یشرک باللہ وجبت لہ الجنہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اور اس عقید ایمان پہ مر گیا اس کے لیے جنت واجب ہے. عملان بامثالہما، دو عملوں کی جزا برابر سرابر. ایک نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا. میں اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، گناہ کے ارادے پر کوئی نہیں لکھا جاتا. گناہ کرنے کے بعد بھی یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ کہتا ابھی نہ لکھو، شاید یہ توبہ کر لے. جب کچھ وقت گزر جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ لکھ لیتا ہے. تو عملان بامثالہما، ایک نیکی کا صرف ارادہ کر لیا، تہجد پڑھوں گا میں انشاءاللہ، آنکھ نہیں کھلی، ایک نیکی لکھی گئی. گناہ کوئی ہو گیا، ایک گناہ لکھا جائے گا. اور ایک عمل آپ نے فرمایا ایسا ہے جو 10 گنا سے 700 گنا اس کا اجر ہو جاتا ہے، وہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. من انفق فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تو اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہے. پھر آپ نے آخر میں فرمایا ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر 10 گنا، 700 گنا، 1000 گنا، کروڑ گنا، کچھ پتہ نہیں، اس کی قیمت صرف اللہ جانتا ہے. اس عمل کی قیمت صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ روزہ ہے. اس کو سبحان اللہ ایسے بیان فرمایا کہ اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، کوئی تعداد مقرر نہیں کی، بلکہ اس کا اجر اللہ ہی جانتا ہے.
اور ایک اور حدیث اس کے ساتھ میں جوڑ دوں، الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کی جزا کیا ہے؟ عام جو ہم سنتے ہیں، نماز پڑھیں تو جنت کا وعدہ ہے، ذکر کریں، تلاوت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تہجد پڑھیں، خیرات کریں، سخاوت کریں، صلہ رحمی کریں، کتنے سچ بولیں، صحیح تولیں، اس پر جنت کا وعدہ ہے۔ ایک عمل پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، لہذا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ روزے کا بدلہ اللہ ہے، روزے کا بدلہ اللہ ہے، تمہیں روزے کے بدلے میں اللہ ملے گا۔ اور جب اللہ ملا تو سب کچھ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، میرے بندے اگر میں تمہیں ملا تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا، میں تیرے لیے کل کائنات سے بہتر ہوں۔ روزہ من سان نفسہ فی شہر رمضان، کس روزے پر اللہ ملتا ہے؟ جس میں آدمی اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ لم یشرب فیہ مسکرا، کسی حرام چیز کو منہ میں نہیں لے جاتا، کوئی حرام چیز پیٹ میں نہیں ڈالتا، کوئی نشہ نہیں کرتا، لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی گناہ نہیں کرتا، بڑے گناہ اس سے بچتا ہے، ولم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، زبان کی حفاظت کرتا ہے، کسی مسلمان پہ بہتان نہیں باندھتا۔ جو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو اس روزے کے بدلے میں اللہ مل جاتا ہے، اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ اور میرے نبی کا ایک طبرانی کی روایت میں فرمان ہے کہ اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں اتنا بڑا گھر اس کو پیش کرے گا قیامت کے دن کہ اگر یہ پوری دنیا اٹھا کر اس میں رکھی جائے تو وہ ایسے ہوگی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، ایسے ہی یہ ساری دنیا اس محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئے گی۔ یہ روزے کی جزا ہے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين